العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر المؤمنين لما شاء الحق سبحانه من حيث أسمائه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها وإن شئت قلت أن يرى عينه في كون جامع يحصر الأمر كله لكونه متصفا بالوجود ويظهر به سره إليه. فرماتے ہیں کہ پروردگار حق تعالیٰ کی مشیت اور چاہت یہ تھی کہ اسماء حسنہ کے لحاظ سے کہ وہ اسماء حسنہ کے جو گنتی میں نہیں آتے، ان کے اعتبار سے اللہ کی چاہت یہ تھی، مشیت خدا یہ تھی کہ ان یرا اعیانھا، کہ وہ دیکھے اپنی آیان کو۔ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیکھے اپنی عین کو، فی کون جامع، کون جامع میں، وہ کون جامع کہ یحصل الامر کلہ، پورے کا پورا امر جس کے اندر محصور ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ اس کے اسماء حسنہ بہت زیادہ ہیں، ان اسماء حسنہ کے آیان کو دیکھنا چاہا، یا آپ کہیں کہ اپنی عین کو کون جامع میں، کون جامع وہ انسان کامل ہے کہ جس کے اندر پورے کا پورا عالم سمویا ہوا ہے۔ آیان اس ایک انسان کامل کو دیکھنا در حقیقت آیان کو دیکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کامل عالم صغیر ہے، اور وہ پورے کا پورا عالم، وہ اس کو عالم کبیر یا انسان کبیر بھی کہتے ہیں۔ تو پورے کا پورا عالم جس کے اندر موجود ہے وہ انسان کامل کے مطابق عالم کو وجود عطا ہوا ہے۔ تو انسان کامل ایک نسخہ جامعہ ہے عالم کا، تو لہٰذا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان یرا اعیانھا، اس نے اپنی آیان کو دیکھنا چاہا یا اپنی عین کو دیکھنا چاہا کون جامع میں، کون جامع وہ انسان کامل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فَإِنَّ رُؤْيَةَ الشَّيْءِ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ مَا هِيَ مِثْلُ رُؤْيَتِهِ نَفْسَهُ فی امر آخر یکون لہو کالمرآۃ۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں چاہا؟ اس وجہ سے کہ اللہ اپنے آپ کو رؤیت کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا اپنے آپ میں۔ تو اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھنا یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اپنے آپ کو غیر میں دیکھنا ہے، کہ وہ غیر اس کے لیے آئینہ بن جائے، کہ غیر اس کے لیے وہ آئینہ، یعنی وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا چاہا، اس نے دیکھنا چاہا آئینہ میں۔ تو جب آئینہ میں دیکھنا چاہا تو عالم کو خلق کیا بغیر روح کے، اور عالم مکمل ہوا انسان کامل کے وجود سے۔ جب انسان کامل کو وجود عطا ہوا تو یہ انسان کامل بے منزلہ روح ہے اس عالم کے، کہ جو عالم بے منزلہ جسد ہے، اس جسد کو روح عطا ہوئی ہے انسان کامل سے۔ تو اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھنا چاہا تو اب اس کو کیا ضرورت پڑی کہ اپنے آپ کو غیر میں دیکھے؟ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کیسری صاحب، اس کا پھر جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ
اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھنا وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اپنے آپ کو غیر میں دیکھنا ہے، کہ وہ غیر اس کے لیے آئینہ بن جائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو خصوصیت آئینے کے اندر ہے، کہ جو آئینے کے اندر خصوصیت جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس طرح ایک شے کو ظاہر کرتا ہے، وہ خصوصیت اس آئینے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس آئینے کے اندر ایک خصوصیت ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس شے کو ظاہر کرتا ہے آئینہ، اور وہ اگر آئینہ نہ ہو تو وہ خصوصیت اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو لہذا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھ رہا تھا، رویت کر رہا تھا، اب اپنے آپ کو غیر میں دیکھنا چاہا کہ وہ غیر آئینہ بن رہا ہے اس کے لیے، تو وہ اس وجہ سے کہ جو خصوصیت اس آئینے میں ہے اس چیز کو دکھانے کے لیے وہ اس طرح حاصل نہیں ہو سکتی جس طرح بغیر آئینے کے ہو۔ مثال اس کی دیتے ہیں، خود کیسری صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک انسان ایک خوبصورت ایک شکل ہے، اس کو تصور کرتا ہے۔ تصور کرنا ایک خوبصورت شکل کو، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک خوبصورت شکل کو انسان کا نفس دیکھتا ہے۔ جب آپ انسان مشاہدہ کرتا ہے ایک خوبصورت حسین و جمیل شکل کو، تو جو نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اس کو تصور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مثال دیتے ہیں، تو کہتے ہیں بیان ہی یہی مثال ہے کہ ایک شے رویت کر دیکھ رہی تھی اپنے آپ کو اپنے آپ میں، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اپنے آپ کو غیر میں دیکھنا ہے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا ہے۔ تو آئینے میں دیکھنے سے آئینہ جس طریقے سے اس شے کو دکھاتا ہے تو وہ ایک خصوصیت ہے، جس خصوصیت سے وہ آئینہ اس شے کو دکھا رہا ہے، وہ خصوصیت بغیر آئینے کے حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا آئینے کی ضرورت تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، ایک سوال کوئی اٹھائے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حق تعالیٰ، اس کا لازمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات کامل ہو رہی ہے غیر سے، یعنی غیر سے کامل ہو رہی ہے، تو یہ تو اللہ کی ذات میں نقص لازم آتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ حق تعالیٰ اس کا وجود جامع جمیع کامل و اکمل ہے، تو یہ تو محتاج ہو جائے گی دوسری شے کے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اس کو ضرورت پڑی آئینے کی، تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حق کامل ہو رہا ہے غیر سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات لازم نہیں آتی، یہ سوال، یہ اعتراض، یہ سوال یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو چیز اس کا آئینہ بن رہی ہے یہ اس کی ذات کا لازمہ ہے، اور اس کے مظاہر میں سے ایک مظاہر ہے، اس کی ذات کا ایک لازمہ ہے، اس کی ذات کا لازم، جیسے انسان کی ذات کا لازمہ ضحک، ہنسنا، انسان ہنستا ہے، ٹھیک ہے، ضحک انسان کی ذات کا لازمہ ہے۔ تو اب انسان کی ذات سے جدا نہیں ہے، وہ ایسا تو ذات سے جدا نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ جب وہ ذات سے جدا نہیں ہے تو جو آئینہ ہے، آئینہ بھی وہ اس کی ذات کا لازمہ ہے اور اس سے جدا نہیں ہے، اور اس کا مظہر ہے۔ لیست غیرہ مطلقہ، وہ غیر خدا نہیں ہے مطلقہ طور پہ،
بلکہ ایک جیسے وہ عین خدا ہے اور ایک جیسے غیر ہے. جیسے آیان ثابتہ عین حق ہیں اور اس کے مظاہر علمیہ ہیں اس حق تعالیٰ کے. تو اب یہ ساری چیزیں حق تعالیٰ کی ذات کا لازمہ ہے. جب لازمہ ہے تو جدا نہیں ہے، غیر حق تعالیٰ نہیں ہے مطلقہ. ہاں ایک جیسے حق تعالیٰ کا غیر ہیں، ایک جیسے عین ہے. عین ہے وہ ظاہر عین ہے کہ اس کی ذات کا لازمہ ہے، غیر ہے کہ وہ ظاہر ہے، یہ مظہر ہے. ظاہر و مظہر کا اتحاد بھی ہے اور اختلاف، یعنی فرق بھی ہے، غیر بھی ہیں اور غیر نہیں بھی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پس یہ کہنا کہ حق تعالیٰ کی ذات کامل ہو رہی ہے غیر سے، یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آئینہ غیر حق تعالیٰ نہیں ہے. یہاں تک یہ بات کمپلیٹ. اب کہتے ہیں کہ اب حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیر میں دیکھنا چاہا آئینے میں. آئینے میں جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ آئینے میں جب دیکھنا چاہا تو کہتے ہیں کہ وقد کان الحق اوجد العالم کلہ وجود شبہ مسوی لا روح فیہ. حق تعالیٰ نے آئینہ خلق کر دیا. آئینہ کیا ہے؟ پورے کے پورے عالم کو وجود عطا کر دیا. وقد کان الحق اوجد العالم، حق تعالیٰ نے عالم کو وجود عطا کیا، کلہ پورے کے پورے عالم کو وجود عطا کر دیا. کیسا وجود؟ وجود شبہ مسوی، ایک مسوی یعنی ایک برابر وجود. جیسے انسان ایک چیز بناتا ہے، مثال دوں ایک مٹی سے، تو ایک جسم بنا دیتا ہے. اب جسم بنایا، جسم کے اندر روح نہیں تھی، ایک مسوی وجود بنا دیا. تو کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے پورے کے پورے عالم کو وجود عطا کر دیا، لا روح فی، کہ جس میں روح نہیں ہے، وہ جسد بنا لیا. اس کے لیے روح کی ضرورت تھی. تو کہتے ہیں کہ اب فکان العالم کمرأۃ غیر مجلوبۃ، تو عالم بن گیا ایسا آئینہ کہ جسے جلا نہیں دی گئی. عالم بغیر وجود کون جامع، یعنی بغیر انسان کامل کے، وہ انسان کامل جو بمنزلہ روح ہے عالم کی، عالم بمنزلہ جسد ہے، اس کے لیے روح انسان کامل ہے. تو عالم بغیر وجود انسان کامل کے وہ ایک آئینہ بن گیا غیر مجلوبت، جسے جلا نہیں دی گئی. یعنی ایک آئینہ تھا، آئینے کے اندر ایک آئینہ بنا دیا لیکن اندر سے شکل نہیں دیکھی جا رہی. تو اب چونکہ روح نہیں ہے، تو اب وَمِن شان الحکم الہی، الحکم الہی کی شان یہ ہے، یعنی سنت الہیہ یہ ہے کہ انہو ما سوى محلا الا ولا بد ان يقبل روحا الہیہ، کہ ما سوى محلا، کہ وہ ایک محل کو، مقام کو، جگہ کو برابر نہیں کرتا، الا ولا بد ان يقبل روحا الہیہ، مگر یہ کہ وہ پہلے اس میں وہ روح الہی کو جب قبول کر دیا ہے تو اللہ اپنی روح کو اس میں پھونکتا ہے، تو تب جا کر کیا کہتے ہیں وہ ما سوا محلا الا، اس کو برابر نہیں کرتا کسی محل کو، مگر یہ کہ وہ پہلے روح الہی کو قبول کرے. کون سی روح الہی؟ عبر عنہ بالنفخ فیہ، جس کو تعبیر کیا گیا ہے قرآن میں نفخ
سے، نفخ یعنی اس میں پھونکنا۔ یہ قرآن کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں نے مجسمہ بنا دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو وہ اس کے لیے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر قابلیت اور استعداد پیدا ہو گئی میرے فیض کو قبول کرنے کی۔ نفخ الہی یعنی اعطاء القابلیہ والاستعداد، یعنی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جب استعداد، صلاحیت اس کو عطا ہو گئی تو تب میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی یعنی اس کو قابلیت اور استعداد عطا کی۔ جب یعنی آدم کا جسد پڑا تھا، روح اس میں نہیں تھی، فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ روح پھونکی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے اندر قابلیت اور استعداد اسے عطا کی، قابلیت اور استعداد اس کے اندر آ گئی کہ اب وہ اس قابل بن گیا کہ ملائکہ اسے سجدہ کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ وما ہوا، اور یہ نہیں آئے، کیا نہیں ہے، یعنی یہ نفخ، یہ روح الہی کو قبول کرنا نہیں ہے، الا حصول الاستعداد من تلک الصورہ، وہ کیا ہے کہ استعداد کو حاصل کرنا اس صورت سے، اس صورت مصور، جو صورت پڑی ہے نا اس کے اندر استعداد حاصل ہو گئی ہے اسے فیض الہی کو قبول کرنے کی۔ لقبول الفیض التجلی الدائم، کون سی تجلی کہ جو ہمیشگی ہے، الذی لم یزل ولا یزال، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی جو خود اس عبارت کا کیسری صاحب کرتے ہیں وہ بھی اسی کے جو میں نے بیان کیا ہے وہ بھی اسی کے تو تھوڑا سا یعنی شبیہ بلکہ تھوڑی تفصیل ہے اس کی، وہ بھی اس کی وضاحت اسی طریقے سے کر رہے ہیں کہ حق تعالی نے جب آیان ثابتہ کو وجود عطا کیا، وجود عینی اور تفصیلی جب وجود عطا کیا تو وہ موجود کے تھیں کہ جس میں روح نہیں تھی، اس موجود کی مانند تھیں جس میں روح نہیں تھی، اور اس شیشے کے آئینے کے مانند تھی کہ جس کو جلا نہیں دی گئی۔ تو اب اللہ کی سنت الہیہ یہ تھی کہ وہ کسی کو وجود عطا نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ پہلے سے وہ چیز جو موجود ہے وہ روح الہی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تو اب وہ قبول کرنے کی صلاحیت سے مراد قرآن میں وہ نفخ الہی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس طریقے سے حضرت آدم کے بارے میں فرمایا۔ تو وہ نفخ الہی کیا ہے، یعنی اس کے اندر استعداد و صلاحیت جب حاصل ہو گئی ہے تو اب جو ہے نا ملائکہ پہ واجب ہو گیا ہے اس کو سجدہ کرنا۔ مراد یہ ہے کہ صلاحیت استعداد حاصل ہو گئی ہے فیض مقدس کو قبول کرنے کی، وہ فیض مقدس جو اس کی تجلی دائم ہے، ایک فیض اقدس ہے، ایک فیض مقدس ہے۔ فیض اقدس اللہ کی ہے، یعنی وہ فیض کہ جس سے اشیاء کو اللہ نے وجود علمی عطا کیا، وہ آیان ثابتہ، اور جب ان کو وجود عینی عطا کیا تو اس وقت وجود عینی عطا کرنے جس فیض سے وجود عینی عطا ہوتا ہے اس کو فیض مقدس کہا جاتا ہے۔
جس سے وجود علمی عطا ہوتا ہے اسے فیض اقدس کہا جاتا ہے۔ یہ دو مین اصطلاحیں ہیں ابن عربی اور عرفا کی جو کافی کتابوں میں، فیض اقدس یعنی جس سے وجود علمی اشیاء کو عطا ہوا ہے، فیض مقدس جس سے وجود عینی اور وجود خارجی عطا ہوا ہے۔ فیض مقدس سے کائنات خلق ہوئی، فیض اقدس سے وہ آیان ثابتہ کو وجود عطا کیا جو اللہ کے علم میں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے، جب فرمایا کہ عالم ایک آئینے کی مانند تھا کہ جس کو جلا نہیں دی گئی، یعنی اس کو صاف نہیں کیا گیا، اب اس میں شکل کو دیکھنے کے لیے اللہ نے انسان کامل کو خلق کیا۔ تو اب انسان کامل کی جب تخلیق ہوئی ہے تو انسان کامل ہی وہ ایک ابدی مخلوق ہے، ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے، ابدی اور ازلی، ٹھیک ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ ابدی کیسے ہے اور ازلی کیسے ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ سے ہے کہ تمام آیان سے پہلے اس علمی وجود میں، تمام آیان سے پہلے جو عین ثابت خلق ہوئی ہے وہ حقیقت انسان کامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتبہ علمی یعنی علمی وجود کے اعتبار سے بھی تمام آیان سے پہلے انسان کی عین کا وجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام آیان جو ہیں وہ حقیقت انسانیہ کی تفصیل ہیں، کیونکہ عالم تفصیل ہے حقیقت انسانی کی۔ حقیقت انسانی وہ انسان کامل کی حقیقت، وہ انسان صغیر جس کے اندر پورے کا پورا عالم جس کے مطابق خلق کیا، یعنی حقیقت انسان میں جو کچھ ہے اس کی تفصیل پورے عالم میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے بمنزل روح کے عالم کے لیے خلق کیا، اور یہ انسان اب ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ مرتبہ علمیہ کے اعتبار سے مرتبہ واحدیت میں، اللہ تعالیٰ کے احدیت اور واحدیت میں جب آیان کو وجود عطا ہوا ہے تو تمام آیان سے پہلے انسان کامل کی عین ثابت کو وجود عطا ہوا ہے، اس کے مطابق پھر باقی آیان اور باقی عالم کو وجود عطا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے کا پورا عالم اس حقیقت انسانیہ کی تفصیل ہے، حقیقت انسانی اجمال ہے، اس کی تفصیل عالم ہے، تو پورے کا پورا عالم اس کے مطابق خلق ہوا ہے انسان کامل کے۔ تو یہ ازلی ہے کہ ہمیشہ سے، ابدی بھی ہے۔ اچھا فرماتے ہیں اور نشہ علمیہ کے اعتبار سے اور روحانی روح کلی کے اعتبار سے بھی تمام ارواح سے پہلے انسان کامل کی روح کو خلق کیا گیا ہے، جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ انسان ایک ابدی ہے تو یہ ازلی بھی ہے، ازل ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پورے کے پورے عالم یہ اب ہمیشہ رہے گا۔ آگے تفصیل سے معلوم ہو جائے گا کہ ہمیشہ کیسے رہے گا، کہ جب عالم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی صورت اسم اللہ کی وہ انسان کامل کی عین ثابت ہے، اس کے مطابق عالم کو وجود عطا ہوا ہے۔ تو اب پورے کا پورا عالم جو اس
عوالم میں ہم آئے ہیں تو وجود خارجی عطا ہوا ہے، تو اب یہ ساری کی ساری جو چیز ہے اس عالم میں جب رجوع ہوگا، یعنی بازگشت اللہ کی طرف ہوگی، تو بازگشت میں بھی ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ جتنے بھی پردے ہیں وہ ختم ہو کے وہ ہم ساری چیزیں اجمال کی طرف چلی جائیں گی، جو تفصیل ہے وہ اجمال کی طرف چلی جائے گی۔ جب اجمال کی طرف چلی جائے گی تو سارے کے سارے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ جب پردے ہٹیں گے تو فقط اس کا جو آئینہ چہرہ اور اس کے پیچھے وہ ذات ہے وہ رہ جائے گی۔ قرآن میں ہے نا، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فقط اس کا وجہ جو ہے نا وہ چہرہ جس سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے وہ باقی رہ جائے گی، وہ چیز باقی، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، اس کو بقا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو سب کو فنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ بات ہے کہ جو عارف، محقق عارف جو مراتب وجود کو جانتا ہے وہ اس سے آگاہ ہے، اسے معلوم ہے کہ انسان، چونکہ انسان کی حقیقت انسانیہ کی عالم تفصیل ہے، جب تفصیل ہے تو عالم کے جتنے مراتب ہیں سب مراتب میں انسان موجود ہے، تمام سماویہ، ملاحر سماویہ، عنصریہ کے اندر وہ انسان موجود ہے، وہ انسان کا اس میں وجود ہے، آپ اس کو مشاہدہ کر سکتا ہے عارف، اس کو ہر مرتبے کے ساتھ جو صورت مناسبت رکھتی ہے اس صورت میں عارف اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے تنزل ہوا ہے، یعنی مرتبہ علمیہ واحدیت سے غیبیت کی طرف آئے ہیں اور غیبیت سے شہادت مطلقہ کی طرف آئے ہیں، تو جس طریقے سے انسان کا یا جو ابھی انسان کی صورت انسانیہ ہے جو ابھی موجود ہے اس عالم میں، یہ سارے کے سارے اس کے تدریجی مراحل ہیں، جیسے کہ ہے نا قرآن میں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اطوار میں اللہ نے تم کو خلق کیا ہے۔ تو یہ انسان حضرت علمیہ سے غیبیت، غیبیت سے شہادت، اور شہادت سے پھر جو ہے نا اس عالم میں جو اس کا ظہور ہوا جو اس تخلیق میں، تو جو عارف ہے وہ اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے اس صورت سے جو صورت اس مرتبے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان ازلی ہے، ابدی ہے، کیونکہ اللہ نے عالم کو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا چاہا، عالم کو خلق کیا، وہ آئینہ بغیر جلا کے تھا، اس کو جلا بخشنے کے لیے اللہ نے انسان کامل کو خلق کیا کہ جو انسان کامل روح بنا اس جسد کے، عالم جسد چاہ اس کے لیے روح بنا انسان کامل، اور یہ انسان کامل انسان ازلی و ابدی ہے۔ تو فرمایا وَمَا بَقِيَ إِلَّا قَابِلٌ وَالْقَابِلُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ فَيْضِهِ الْأَقْدَسِ وَمَا بَقِيَ إِلَّا قَابِلٌ۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر قابل، والقابل لا یکون الا من فیض الاکثر، اور قابل بھی نہیں رہا مگر فیض اقدس سے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی وہ جو قابل قبول کرنے والے اس فیض کو
چیزیں تھیں وہ آیان ثابتہ ہیں، اور آیان ثابتہ نہیں قبول کرتی مگر فیض اقدس سے۔ کہتے ہیں کہ وہ قابل کہ جو روح الہی کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذات کو دیکھتا ہے، تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ قابل معدوم ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کو حق تعالی سے فیض حاصل کرنا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ فیض حاصل نہیں ہوتا قابل کو مگر فیض اقدس سے۔ کیوں؟ کیونکہ فیض اقدس جو ہے وہ تمام کثرت اسماعیہ سے وہ اور نقائص حقائق امکانیہ، حقائق امکانیت کے نقائص ہیں ان سے پاک ہوتا ہے۔ فیض اقدس میں کوئی کثرت نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ فیض اقدس احدیت سے، فیض اقدس سے وجود آیان ثابتہ کو وجود علمی عطا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ قابل جو آیان ہیں اب ان کو نہیں حاصل ہوتا مگر فیض اقدس سے ان کو فیض حاصل ہوتا ہے، یعنی والقابل لا یکون الا من فیض الاقدس، یعنی باقی فقط آیان رہ جاتی ہیں عالم، اب آیان فیض کو قبول کرتی ہیں فیض اقدس سے، ٹھیک ہے۔ تو جب فیض اقدس سے قبول کرتی ہیں تو اب کیا کہتے ہیں، فیض اقدس سے وہ ان کو استعداد اور صلاحیت واحدیت، مرتبہ واحدیت میں حاصل ہوتی ہے، پھر ان کو وجود عینی کا ہوتا ہے، جیسے قرآن حدیث قدسی میں ہے کہ کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات کو خلق کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اب فیض اقدس جو مرتبہ احدیت سے واحدیت میں آیان ثابتہ کو حاصل ہوا ہے، فیض اقدس نے ان کو وجود علمی عطا کیا ہے۔ اب وجود علمی جب ان کو عطا ہو گیا تو اب ان کو وجود عینی عطا کرنے کے لیے، یعنی وہ استعداد نے چاہا کہ ان کو خارج میں وجود عطا کیا جائے ان آیان کو، تو اب جس فیض نے آ کر کام کیا وہ فیض مقدس ہے، فیض مقدس بعد میں، فیض اقدس پہلے ہے۔ تو فرمایا کہ وما باقیہ الا قابل والقابل لا یکون الا من فیض الاقدس، یعنی بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے عالم کو خلق کیا، عالم بغیر جلا کے تھا، بغیر جلا کے تھا، تو اللہ نے اس میں جلا بخشنے کے لیے انسان کو خلق کیا۔ تو اب جب عالم بغیر جلا کے تھا تو وہ قابل تھا، لیکن قابل تھا قبول کرنے والا، اور قبول نہیں کیا اس کو، قابل کو فیض حاصل نہیں ہوا مگر فیض اقدس، یعنی ان کو وجود علمی عطا ہو گیا، ان کو استعداد آیان کو وجود علمی عطا ہو گیا۔ اب جب وجود علمی آیان کو عطا ہوا یعنی عالم کو، تو اب اس نے چاہا کہ ان کو وجود عینی عطا ہو جائے، تو اس وجود عینی کے عطا کے لیے فیض مقدس نے کام کیا آگے۔ تو فرماتے ہیں کہ فل امر کلہ منہ، تمام کا تمام امر وجود جو ہے منہ، من الحق، حق تعالی سے ہے، ابتدا ہوا انتہا، اس کی ابتدا بھی حق تعالی سے ہے، انتہا بھی ہے، ابتدا بھی وہیں سے ہے، حق تعالی سے ابتدا ہے آیان کی، عالم کی اور حقیقت انسان کامل کی، اور انتہا بھی اسی کی طرف ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ كَمَا ابْتُدِئَ مِنْهُ، جس طرح اس سے ابتدا ہوئی ہے ویسے انتہا بھی اسی کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب
پھر آگے فرمایا کہ یہ جو رجوع ہے تمام وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اس کی طرف بازگشت ہے تمام امر کی. کہتے ہیں کہ یہ جو بازگشت ہے یہ متحقق کب ہوگی؟ جب قیامت کبریٰ آئے گی، جب تمام افعال و صفات اور تمام ذاتیں جتنی بھی ہیں اس عالم میں، تمام افعال صفات ذات، وہ حق تعالیٰ کے افعال و صفات و ذات میں فانی ہو جائیں گے. فانی جب ہوں گے ساری کے سارا عالم اس میں جب فانی ہوگا تو اس وقت کیا ہے، اسنینیت دوئیت کیا ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوئیت جب ختم ہوگی تو اس احدیت کا ظہور ہوگا. دیکھیں جس طریقے سے ابتدا ہو رہی ہے کہ اللہ کی ذات کا لازمہ وہ آیان ہے جو اس کا غیر بھی نہیں ہے، اور آیان وہ عالم ہے، اور عالم کے لیے جو روح ہے وہ انسان کامل ہے. تو اب یہ سارا سلسلہ جس طریقے سے اس عالم میں پہنچا، اور یہیں سے جب بازگشت ہوگی تو یہ سارے کے سارے افعال و صفات و ذات جتنے بھی ہیں یہ سب اس کی ذات و صفات و افعال میں فانی ہو جائیں گے. یعنی رجوع کا مطلب یہ ہے کہ سارے پردے ختم ہو جائیں گے، سب کچھ اسی میں فانی ہو جائے گا. جب فانی ہوگا تو فنا کی صورت میں دوئیت ختم ہو جائے گی. جیسے پہلے دوئیت ختم تھی کہ اللہ کے علم میں ساری چیزیں تھیں، وجود علمی تھا، پھر وجود عینی عطا ہوا تو چیز وہی تھی. ویسے ہی جب بازگشت ہوگی یہاں سے تو بازگشت کی صورت میں بھی سارے کے سارے افعال و صفات اس کی ذات تو صفات و افعال میں فانی جب ہوں گے تو ان میں اسنینیت دوئیت کیا ہے ختم ہو جائے گی. دوئیت ختم ہوگی تو اس احدیت کا کیا ہے ظہور ہو جائے گا. تو اس وقت اللہ فرمائے گا لمن الملک الیوم، یعنی امر الہی کا جو نزول ہے احدیت سے واحدیت، واحدیت سے عقلیت و روحانیت و لوحیت، و پھر وہ سارے کا سارا سلسلہ عرش و سما، کرسی، سماوات سب، سماوات سب سے ہوتا ہوا اس زمانے میں، اور جب یہاں پہ ہم آیا ہے سلسلہ، اور یہی سلسلے کی بازگشت جب ہوگی تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ ختم ہوتی جائیں گی. یہ سارے کے سارے انصلاح ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں انصلاح معنوی. یہ جتنے بھی مادیت ہے، مادی چیزیں، مادیت سب کچھ ختم ہو جائے گا. جب ختم ہوگا تو یہ سارے کے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور سب کی بازگشت کیا ہے اس طرف ہو جائے گی، اس ذات کی طرف. اس کے تمام افعال صفات اس کی ذات و افعال و صفات میں فانی ہو جائیں گے. جب فانی ہوں گے تو اب اولیت بھی وہی ہوگی، آخریت بھی وہی ہوگی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی آخریت عین اولیت ہو جائے گی اور اولیت عین آخریت ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ چیزیں سب کچھ ختم ہو جائے گا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، پورے کا پورا امر کی بازگشت اسی کی طرف ہو جائے گی. کیا مطلب؟ یعنی جو امر تجلی تھا اللہ کی طرف اس کی بازگشت ہوگی، کہ جو امر تجلی جو نازل ہوا تھا ہر لحظہ عالم انسانی پہ، جیسے ابتدا ہوئی تھی ویسے اس کی انتہا بھی ہے. تو فرماتے ہیں فَقْتَلَ الْأَمْرُ جَلَاءَ، تو یہ سارے کا سارا جب عالم کی تخلیق ہوئی ہے، پورے کا پورا عالم کو اللہ نے تمام کو آیان جو قابل تھیں انہوں نے فیض اقدس کے ذریعے ان کو وجود علمی عطا ہوا. تو اب وہ عالم جو آیان ثابتہ پہ مشتمل تھا وہ سارے کا سارا عالم آئینہ تھا، بغیر جلا کے اس کو جلا کی ضرورت تھی. فَقْتَلَ الْأَمْرُ جَلَا مِرَاتِ الْعَالَمِ، عالم کے جو آئینہ تھا نا
اس کو جلا کی ضرورت تھی، تو اس کو جلا بخشنے کے لیے ابن عربی فرماتے ہیں فکان آدم عین جلائے تلک المرأة، آدم اس آئینے کی عین جلا تھا، وروح تلک الصورہ، اس صورت کی روح بنا۔ وہ آدم یعنی وہی حقیقت انسان، نہ وہ حضرت آدم جو جن کا اس عالم میں ظہور ہوا، وہ اس حقیقت انسانی کا پہلا فرد کامل تھا اس عالم میں، وگرنہ مراد یعنی حقیقت انسان ہے۔ حقیقت انسانیہ کیا ہے؟ وہ اس عالم کے آئینے کو جلا بخش کے لیے اللہ نے حقیقت انسان کامل کو خلق کیا، تو حقیقت انسان کامل وہ اس کی جلا بنا اور اس کی صورت کی روح بنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی کی طرح پھر جو ہے نا اشارہ ہے، تو کہتے ہیں کہ آدم یعنی وہ انسان کامل، حقیقت انسان جو ہے وہ اس صورت کی روح بنا، تو اس کی روح بننے سے ہی بے وجود ہی تم العالم، عالم کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، اور اس کے اسرار و حقائق کیا ہیں؟ وہ ظاہر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ مَا فِي الْعَالَمِ مَوْجُودٌ ظَهَرَ لَهُ حَقِيقَتُهُ، جو کچھ بھی عالم میں موجود تھا اس کی حقیقت اور اس کے غیر کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ظاہر ہو گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ، یہیں پہ قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا۔ کون سی امانت؟ کہ اس عالم کی روح جو بننے کے لیے، وہ جو عالم آئینہ بغیر جلا کے تھا، اس کو جلا بخشنے کے لیے یا اس صورت کی اس کی روح بننے کے لیے ہم نے اسی کو پیش کیا آسمانوں اور زمینوں پہ اور پہاڑوں پہ، یعنی اہل سماوات و ارض و ان کے ملکوت و جبروت پہ یہ کچھ پیش کیا کہ اس امانت کو اٹھائیں، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، انہوں نے انکار کیا اس کو حمل کرنے سے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں حیث ما اوتیت استعداداتہم تحملھا، کیونکہ ان کے اندر صلاحیت اور استعداد ہی نہیں تھی اس کو اٹھانے کی۔ تو کس کے اندر استعداد اور صلاحیت تھی اس کو اٹھانے کی، اس امانت کو؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس کو انسان نے حمل کیا، انسان کامل نے اس کو اٹھایا۔ لما فی استعدادہ ذالک، اس کے اندر استعداد تھی روح بننے کی، عالم کی روح بننے کے لیے، اس آئینے کو جلا بخشنے کے لیے انسان کے اندر استعداد تھی۔ باقی تمام اشیاء پہ ہم نے اس امانت کو پیش کیا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا سوائے انسان کے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کو ہی ہم نے یہ سب کچھ استعداد عطا کی۔ پھر فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، بے شک یہ انسان ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے۔ اب ظلوما جہولا سے کیا مراد؟ بڑی اچھی اس کی کیسری بڑی زبردست معنی کرتے ہیں، ظلوما لنفسہ ممیتا ایہا مفنیا ذاتہ فی ذاتہ تعالی، ظلوم ہے یعنی ظلوما لنفسہ ممیتا ایہا مفنیا ذاتہ فی ذاتہ تعالی، یعنی وہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اپنی ذات کو ذات حق تعالی میں فنا کرے، اپنی ذات کو حق تعالی کی ذات میں فنا کرے، اس کے اندر صلاحیت ہے، اور یہ اس صلاحیت کو اگر مارے گا تو یہ ظلوما لنفسہ ہی ہوگا، یہ ظلوم ہے، یہ صلاحیت کو مارنے سے وہ ظالم ہے۔ جہولن، جہول کا مطلب یہ ہے کہ
جہولن لغیر، غیر سے جاہل ہے، جہولن لغیر یعنی غیر حق تعالیٰ سے جاہل ہے، ناسین لما سوا ہو، نافین لما علا ہو، اصل حق تعالیٰ کے علاوہ کو جانتا ہی، حق تعالیٰ کے علاوہ کی نفی کرتا ہے اور اس کے ما سوا کو فراموش کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ یعنی یہ انسان ہے، اس کے اندر یہ استعداد ہے کہ یہ فقط حق تعالیٰ کے ما سوا کی نفی کرتا ہے، اس کے ما سوا کو بھول جاتا ہے اور اس کے علاوہ کا جاہل ہے، حق تعالیٰ کو ہی جانتا ہے فقط۔ یہ یعنی جہول کا انہوں نے معنی کیا ہے، لا نافیہ لما دا بقول لا الہ الا اللہ، اس سوائے حق تعالیٰ کی کسی کو نہیں جانتا۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کر دیا، آدم یعنی وہ حقیقت انسان کامل آئینہ بنی۔ کون سا آئینہ؟ یعنی وہ آئینہ جو بغیر جلا کے تھا، اس کو جلا بخشنے کے لیے حقیقت انسان کامل نے آ کر جلا بخشا۔ یعنی یہ اس کے اندر، عالم کے اندر روح انسان، حقیقت انسان کامل سے روح پھونکی گئی اس عالم میں۔ تو جب یہ عالم مکمل ہو گیا تو کانت وکانت الملائکۃ من بعض قوات الکسورۃ التی ہی سورۃ العالم، یہ جو عالم کی صورت اور شکل تھی، اس کی کچھ پاور جو ہے نا، بعض پاوروں میں سے کچھ پاور ملائکہ ہیں، المعبر عنہ فی اصطلاح القوم بالانسان الکبیر۔ سورۃ العالم یعنی جو قوم یعنی صوفیہ، محقق اور عرفاء کی اصطلاح میں جسے انسان کبیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ کانت الملائکۃ من بعض قوات الکسورۃ التی ہی سورۃ العالم، یہ جو عالم کی صورت تھی، اس صورت کی بعض پاوروں میں سے بعض پاور ملائکہ ہیں، وہ عالم کہ جس کو عرفاء کی اصطلاح میں عالم کبیر کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عالم کو تعبیر کیا جاتا ہے انسان کبیر سے، کیونکہ تمام وہ جو عالم میں ہے وہ سارے کا سارا عبارت ہے اس مجموعہ سے جو حقیقت انسانیہ میں ہے، جیسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ جو عالم کی آیان سابقہ ہے، آیان یہ ساری کی ساری اس حقیقت انسانیہ کی تفصیل ہے۔ تو پس عرفاء کہتے ہیں کہ انسان عالم صغیر ہے اور صورت کے اعتبار سے مجمل ہے، اور عالم انسان کبیر ہے مفصل طور پر۔ انسان مجمل طور پر عالم صغیر ہے اور عالم مفصل طور پر انسان کبیر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان مرتبہ کے لحاظ سے عالم کبیر ہے، انسان مرتبہ کے لحاظ سے عالم کبیر ہے، اور عالم جو ہے وہ درجہ کے اعتبار سے انسان صغیر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پس عالم کو خلق کیا، عالم کی روح حقیقت انسان بنی، اور جب یہ عالم کمپلیٹ ہو گیا تو اس عالم کی بعض پاور جو تھی وہ ملائکہ کو قرار دیا۔ تو آپ فرمایا کہ فکانت الملائکۃ لہ کالقوا الروحانیہ والحسیہ التی ہی فی النشأۃ الانسانیہ۔ اب یہ آگے پھر ملائکہ کی بحث کرتے ہیں کہ ملائکہ کے بڑی قسمیں کرتے ہیں ملائکہ کی، کہ یہ ملائکہ کیا ہیں۔
پھر اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر جو ملک ہے، ہر ملک کی ایک اپنی استعداد اور صلاحیت ہے کہ وہ جس کے اندر محجوب ہے یعنی اسی کے اندر وہ اس سے ماورا آگے حجاب ہے، ماورا کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اپنی ذات سے بالاتر کو دیکھ ہی نہیں سکتا. تو اسی وجہ سے فرمایا کہ ما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہے، اس کو ایک خاص مقام ہے، خاص یعنی وہ ایک خاص اس کی حد ہے، محدودیت ہے، اس سے بالاتر وہ جا ہی نہیں سکتا، اس کی عین ثابت ہی اتنی ہے. اس کے بارے میں مفصل طور پہ پھر بحث کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پھر اگلی اس میں ہم چیپٹر میں اگلی لیکچر میں ہم انشاءاللہ ملائکہ پہ ہی گفتگو کریں کہ ملائکہ کے مطلب بڑی اچھی گفتگو کیا ابن عربی اور قیصری اس کے الگ. تو اب یہ آگے عالم کی تخلیق، عالم کی مراحل جو ہے نا، یہ سارے بڑے اچھے طریقے سے آپ بیان کرتے آ رہے ہیں. یعنی خلاصتاً جو ابھی تک کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی ایک ذات ہے، ذات پردے میں ہے. اب تعینات میں وہ آئی ہے. پہلا تعین مرتبہ احدیت ہے، احدیت میں سب کچھ ہے لیکن وہاں پہ اجمال ہے، وہ تمام کثرت اسماء و صفات سے وہ مرتبہ پاک ہے یعنی مبرہ ہے. اب احدیت کے بعد واحدیت میں اسماء و صفات کی کثرت آتی ہے. تو اسماء میں سب سے پہلا اسم اللہ ہے، اس میں اللہ کی عین ثابت حقیقت انسانیہ کامل ہے، اور پھر اس کے بعد تمام اسماء الہیہ کی جتنے بھی ہیں کلیہ جلیہ سب کی آیان ثابت ہے. تو اللہ نے اپنے آپ کو مرتبہ وحدیت میں آئینے میں دیکھنا چاہا، تو آئینہ وہ عالم آیان ثابتہ کو وجود عطا ہوا. اب ان آیان ثابتہ وہ جسد تھی بلا روح کے، ان کی روح اللہ نے انسان کامل کو قرار دیا. انسان کامل کے وجود سے عالم مکمل ہو گیا. جب عالم مکمل ہوا تو اب اس عالم کو چلانے کی جو پاور ہے نا وہ ملائکہ کو قرار دیا. اب آگے ملائکہ کی ہم اس طریقے سے انشاءاللہ بحث کریں گے. اب کسی کو کوئی سوال ہے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. اچھا، آگے سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ مرتبہ وحدیہ میں جو عیان الثابتہ ہیں، یہ جتنی بھی عیان ہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ایک ایسا آئینہ تھا جس میں عکس نہیں نظر آ رہا تھا، مطلب تو وہ اس قابل اسے بنانے کے لیے کہ اس میں عکس جو ہے وہ نظر آئے یا اس میں ریفلیکشن اپیئر ہو، تو اس کو یہ قابلیت جس نے دی وہ بیسیکلی حقیقت انسان کامل ہے. ایسی بات ہے جی. اچھا، اب یہ جو جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو روح ہے بیسیکلی اس آئینے کی، جس کی وجہ سے پھر اس میں کیا کہتے ہیں ریفلیکشن نظر آئے گی، یہ سب کچھ ابھی مرتبہ وحدیت میں ہی ہو رہا ہے. مطلب کہ جی سب دیکھیں، احدیت میں تو پہلے کہہ دیا کہ اس میں کثرت اسماء و صفات سے وہ مرتبہ پاک ہے، مبرہ ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے. ہمیں احدیت کی تو بات ہی نہیں کی. احدیت کے بعد واحدیت میں اسماء و صفات یہاں پہ مفہوم پیدا ہوتا ہے. تو اسماء میں سے اسماء بے شمار ہیں، ان میں سے پہلا اس میں جامع و کامل اس میں اللہ ہے، اس کی عین ثابت، پھر تمام اسماء کی آیان ثابتہ. وہ آیان ثابتہ عالم ہے، عالم وہ بغیر روح کے، ان میں روح حقیقت انسان کامل. ٹھیک ہے، مطلب وہی جو عین و ثابت جو ہے انسان کامل کی، وہ اسی مرتبہ وحدیت میں ہی اس عالم کی روح کا رول نبھا رہی ہے ان دی کیپیسٹی آف دی اسپرٹ. ابھی ہماری بات ہوئی عالم مرتبہ واحدیت میں آیان ثابتہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، مطلب کہ اس آئینے کو اس قابل بنانے کے لیے کہ اس میں عکس نظر آئے، اسی مرتبہ وحدیت میں عین و ثابتہ انسان قابل یہ رول کرتی. ٹھیک ہو گیا.
جی ٹھیک ہو جی، ٹھیک. اور آپ کسی اور کا سوال؟ اگر یہ آپ نے بتایا تھا موقع کیسری بھی جو کہہ رہے ہیں یہ آئینے میں جو بات ہے وہ کوئی خاص بات ہے، وہ تھوڑا سا واضح کر دیں، وہ واضح نہیں ہوا، کوئی مثال دے کے آئینے میں ایسی کیا خاص بات ہے، وہ جو انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، کیا ضرورت ہے آئینے کی؟ جی جی، انہوں نے مثال یہ دی کہ جب انسان ایک چیز کو تصور کرتا ہے، تصور کو کرنے سے وہ لذت حاصل نہیں ہوتی جو کسی حسین و جمیل شکل کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے، مشاہدہ سے. تو آئینے میں جو مشاہدہ سے وہ اللہ تعالیٰ اپنی آپ کو دیکھنا چاہا، تو جو خصوصیت اس آئینے میں ہے وہ بغیر آئینے کے اپنے آپ میں رویت کرنے سے نہیں حاصل ہوتی. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اگر لیکن مطلب تصور میں بھی تو تصویر ہے اور مشاہدے میں بھی تصویر ہے، مثلا آئینے میں بھی تصویر ہے اور تصور میں بھی تو تصویر ہے، یعنی مطلب واضح نہیں ہو پا رہا. میں سمجھ رہا نہیں ہوں دیکھیں، تصور ہونا بھی تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تصور میں جو کچھ ہے وہ نہیں ہے جس طرح مشاہدے میں ہے. یعنی بالآخر مشاہدہ میں وہ دیکھنے سے اور تصور کرنے میں فرق ہے. وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اپنے آپ میں، لیکن غیر میں دیکھنا چاہا، تو غیر میں دیکھنے سے جو خصوصیت اس غیر میں دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھنے سے نہیں ہوتی. اچھا آگا اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خدا جو اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھ رہا ہے، یا یہ جو بھی ایک کیفیت ہے، پھر اس میں مطلب اس میں پھر اس سے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس میں پھر کچھ سم تھنگ از مسنگ، اور وہ جو مسنگ پیس ہے وہ پھر کمپلیٹ ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کسی لیٹ سے غیر میں دیکھتا ہے. تو اب اس کے وہ بتا دیا ہے نا، یہ اس کا سوال اٹھا کے جواب دیا تو کہتری نے، میں نے بتایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حق تعالیٰ کی ذات غیر سے کامل ہو رہی ہے. کیونکہ وہ غیر نہیں ہے، وہ آئینہ جو ہے وہ غیر نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کا مظہر اور لازمہ ہے، لہذا یہ اعتراض اور سوال لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو. اچھا ویسے آگے وہ پچھلی مرتبہ میں نے وہ جو ایک چھوٹی سی وہ ایک بات کی تھی نا، وہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ والی، ایکچولی کچھ میٹافزکس کی کتابوں میں یہ جو سمبولزم آف دا مرر ہے، یہ جو آئینے کا سمبولزم ہے، اس کو عموماً یوز کیا جاتا ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے یونین کے لیے، کہ جب سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں کوئی دوئی نہ ہو تو اس کیفیت کو بتانے کے لیے یہ مرر کا سمبولزم یوز ہوتا ہے بیسیکلی، کہ اگر ایک بالکل ہی صاف شفاف آئینے میں اگر وہ ذات اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے تو اب ایک لحاظ سے غیریت بھی ہے، اور چونکہ اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہے تو عینیت بھی ہے. تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ آبجیکٹ یونین ہے جس میں سیپریشن نہیں ہے لیکن ڈسٹنکشن ہے. دیکھیں صورت اور صاحب صورت سے وہ صورت جدا نہیں ہے. وہ صورت جو آئینے میں دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے جدا نہیں ہے، وہ آپ ہی کی صورت ہے، لیکن وہ دیکھ کہاں رہے ہیں؟ آئینے میں دیکھ رہے ہیں. لہذا وہ یہیں سے وہ وحدت وجود کا تصور ہے نا، وحدت وجود کی وہ جو وحدت وجود کی جو مثالیں اور امثلہ انہوں نے خود ابن عربی نے بھی بیان کیے ہیں. ایک یہی کیا ہے، آئینے والی مثال دیا، ایک یہ صورت صاحب صورت کی مثال دیا کہ صورت صاحب صورت سے جدا نہیں ہے. تو لہذا قیصری نے بھی یہی بات کی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حق تعالیٰ جو اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھنا تھا اب غیر میں خود دیکھنے کی کیا ضرورت پڑی. اس کا مطلب ہے کچھ چیز مس ہے کہ جو اپنے آپ کو وہ کامل کرنا چاہ رہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ خود ہی ہے جو ہے نا، وہ اپنی اس کی ذات کا لازمہ، اس کا مظہر ہے وہ آئینہ میں جو صورت میں دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح. لیکن ساجد ہم یہ تو کہیں گے کہ جو کچھ بھی ذات کے بعد، ذات سے آگے نمودار یا ظاہر ہوتا ہے، اس کی سورس تو ہر چیز ذات میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ذات ہر چیز، کیونکہ ذات پرنسپل ہے، ذات سورس ہے ہر چیز کا. جو آگے جو بھی چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ سب کچھ ذات کے اندر، جیسے آپ نے خود بھی کہا، اجمالی طور پہ موجود ہے. تو وہ بیسیکلی صرف وہ اس میں تھوڑی سی بس ذرا وہ کیا کہتے ہیں جسٹ ٹو ڈسٹنگوش کہ یقیناً خدا جب اپنے آپ کو اپنے اندر دیکھ رہا ہے تو
اور اس کے بعد پھر اس نے کسی غیر میں دیکھا. تو وہ جو ذات والی جو سٹیج ہے, وہ جو کیفیت ہے, وہ ہم یہ تو کہیں گے نا کہ وہ کامل ترین کیفیت ہے, وہ کامل ترین سٹیٹ ہے. مطلب کہ جب آپ ذات کے لیول پہ اگر آپ ہیں تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. مطلب نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ڈیزائر ہے, کوئی خواہش ہے, ان دا سینس کہ آپ نے کوئی ایسی پرفیکشن ہے جو آپ نے اچیو کرنی ہے جو کہ اس ذات کے مقام کے اوپر اچیو نہیں ہوئی. میں اس سینس میں یہ سوال کر رہا ہوں. نہیں, میری بات سنیں نا, جب آپ اس کے لیول جس طریقے سے بیان کیے ہیں نا, ان کو آپ مد نظر رکھیں تو اس طریقے سے بات نہیں ہے, بلکہ یعنی اصل یہ دوئیت وہی بات ہو جاتی ہے کہ واحدیت یعنی دوئیت بھی نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں غیریت بھی نہیں, یعنی غیریت بھی نہیں ہے اور ایک بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے چونکہ اس کی ذات کا لازمہ, اس کی ذات کا مظہر, وہ جو کچھ بھی صورت ہے وہ خود ہی ہے جو ہے. تو جو خود ہی ہے تو پھر وہ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں سوالاتی وہ بے فائدہ ہو جاتے ہیں, بے معنی ہو جاتے ہیں. اصل میں میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ وہ جو غیر ہے وہ دراصل غیر نہیں ہے, وہ اسی کا حصہ ہے, اگر ہم یہ بات مان بھی لیں, نہیں یہ نہیں کہہ سکتے مان بھی لیں. نہیں, کیا مطلب یعنی مان بھی لیں ہے یعنی وہ خود ہی ہے. نہیں ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو نہیں آگے وہ بات ٹھیک ہے نہیں, میں بس جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں یہ بات کروں کہ ٹھیک ہے بالکل ہے, ابن عربی نے یہی کہا ہے کہ وہ غیر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مرتبہ وحدیت بیسک ایک تعین ہی ہے نا بیسیکلی. اب وہاں اپنے آپ کو دیکھنا چاہا ایک غیر میں جو کہ غیر نہیں ہے. یہ اگر اس کو اگر ہم یہ حقیقت ہے, لیکن اس حقیقت کے ساتھ ساتھ ہی جو ذات کے مقام پر جو کیفیت ہے, جو لیول ہے, کس کی ذات کی تو بات نہیں ہو رہی نا. ذات تو ہم نے کہا ہے وہ پردے میں ہے, وہ تو اس تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے. جی نہیں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں, ہاں اس رسائی نہیں ہے, لیکن ذات اپنی ذات میں وہ جو کیفیت ہے وہ کمال ترین کیفیت ہے. مطلب اگر آپ اس کیفیت میں ہیں پھر آپ کو کسی اور کیفیت کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے. میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ جب ذات کے لیول کے اوپر خدا اپنے آپ کو اپنے اندر دیکھ رہا ہے, اس کیفیت میں ذات کے لیول کے اوپر اس کو پھر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غیر میں جو کہ غیر نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو دیکھے. ہیونگ سیڈ دس کہ وہ غیر نہیں ہے. دیکھیں دیکھنے آئینے میں دیکھنے اور اپنے آپ میں دیکھنے میں فرق ہے جو ہے نا, وہ تو وہ یہ بات کرنا چاہتے کہ دیکھ رہا ہے اپنے آپ میں دیکھ رہا ہے وہی چیز غیر میں دیکھ رہا ہے. کوئی یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں اور اس میں فرق ہے. ہاں ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے پھر یہی نتیجہ نکالنا پڑے گا, اور کوئی نتیجہ نکلتا نہیں. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. جی ایک سوال میرا, آپ فرما رہے تھے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے اور یہ بار بار ذکر ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ دیکھنے سے آپ کا مقصد یا اس کی تشریح ہم وہ اس کو کیسے کریں گے؟ دیکھنے سے کیا مراد ہے, وہ کیا چیز ظاہر ہو جس کو آپ انسان کامل بھی کہہ رہے ہیں یا کون جامع بھی کہہ رہے ہیں, تو یہ ذرا دیکھنے کو واضح کریں کہ وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے یا کیا چیز ظاہر کرنا چاہتا ہے خدا اس انسان. دیکھیں کیا یعنی اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, کیا چیز یعنی خود ہے نا, خود ذات تو کہا ہے کہ پردے میں ہے, خود تعینات میں آیا. اب مرتبہ واحدیت میں جو کچھ ہے نا, اب یہ اپنے آپ کو دیکھنے سے مراد ہماری یعنی یہ ظاہری جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے, یعنی رویت, وہ جو بالبصر اور بصیرت کہتے ہیں نا, ایک بصر آنکھ سے دیکھ رہا ہے, ایک وہ بصیرت سے جو ہے نا وہ دیکھنا ہے. وہ جو ہے نا حدیث مبارکہ میں کہ پہچانا جائے وہ جی میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو خالق کیا. یعنی وہ جو مشیت تھی نا, اس کی چاہت جو ہے نا, مشیت چاہت جو ہے نا,
یہ بات کی ہے، چاہت یہ تھی کہ وہ دیکھے، اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، غیر میں دیکھے، اپنے دیکھیں آپ تصور کریں اپنے آپ کو، ایک دفعہ آپ اپنے آپ کو اپنے آپ میں دیکھتے ہیں، ایک دفعہ یہ کہ شیشہ سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، تو جو شیشہ سامنے رکھ کے دیکھیں گے شکل نظر آئے گی، وہ بالآخر اس سے فرق ہوگی کہ جو آپ خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہے وہی چیز، جی لیکن جو خصوصیت اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ قبلہ اس ایک کی سوال، مثال جی معذرت کے ساتھ ایک سوال اور یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جب خود کو دیکھنا چاہتا ہے اور خود میں ہی دیکھنا چاہتا ہے، خود سے جی دیکھنا چاہ رہا ہے خود کو، تو پھر تو وہ چیز اصل اور حقیقی وہ ایک معیار پر رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ تو کیا اس میں وہ جو انسان کامل خود ہے جس میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اس کی ذات یا وہ اس کے معیارات وہ کس جگہ پر گئے؟ یہ تو خدا کی بات ہوگی کہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو کسی انسان کامل کے اندر یا کسی عکس کے اندر یا آئینے کے اندر، لیکن وہ اس انسان کی اس میں کیا حیثیت ہے جس کو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں آپ انسان کو اس صورت میں اور اس چیز میں مشاہدہ نہ کریں، اس کی جو حقیقت ہے نا، وہ جی جی حقیقت جو اس عالم میں حقیقت موجود ہے، اس کی جو ہے نا، وہ جس کے بارے میں خود پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میری حقیقت کو خلق کیا، جی وہ جی جو حقیقت ہے نا اس کی، یہ جسم و جسمانیات سے پاک، وہ جو اس کی حقیقت ہے، وہ حقیقت جو ہے، وہ جو اس کی جو صورت، یہ اسی کی در حقیقت صورت ہے اس میں اللہ کی، وہ اس میں اللہ کی صورت، وہ حقیقت انسان کامل ہے۔ ہاں، یہ جب آگے پردے میں آئے گی، بدن میں آئے گی، تو بالآخر جو ہے نا وہ بدن کے ان چیزوں کے سارے وہ اپنے لوازمات ہیں، لیکن اس کی جو حقیقت ہے نا وہ اس سے جدا نہیں ہے۔ انسان کامل کی جو حقیقت ہے یا حقیقت انسانیہ، وہ اس سے جدا نہیں ہے۔ اسی حقیقت انسانی جو پرفیکٹ نمونہ بن سکتا تھا حقیقت کا، اسی کو آئینے میں جو اللہ نے دیکھا بھی صحیح تو اسی کو دیکھا، اس سے بالا تر بن ہی نہیں سکتی تھی آئینے صورت، وہ ایک کامل ترین صورت تھی۔